ڈاکٹر صاحب یہ تو ہم نے مسائل کا ذکر کیا، میں فواد کی باری آپ کو دے رہا ہوں کیونکہ آخر میں یہ کنکلوڈ کرے حکومت اور ریاست کے نمائندہ ہونے کے ناطے، لیکن حل کیا ہو سکتا ہے؟ 3-4 سٹیپس کیا اٹھائے جائیں کہ ہمارا گھر ان آرڈر ہو جائے؟ دیکھیں بہت آسان کام ہے، میرے خیال میں سلوشنز کی تو ہم بات کرتے رہے ہیں۔ سلوشن یہ ہے کہ آپ کے جتنے بھی کنفیوژن ہیں، چاہے وہ آئیڈینٹی کے کنفیوژن ہیں یا ریلیجس ایکسپریشن کے کنفیوژنز ہیں یا ملکی سلامتی کی ڈیفینیشن کے کنفیوژنز ہیں، کیا کہا جا سکتا ہے کیا نہیں کہا جا سکتا، آزادی اظہار کے کنفیوژنز ہیں، ان کو آپ اسمبلی میں لے کر آئیں، ان کو ڈیبیٹ کریں، ایک آن گوئنگ پروسیس کے ذریعے اس پہ ایک کنسنسس ڈیولپ کریں۔ کنسنسس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میری مان لو، کنسنسس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لیٹس ڈس ایگری، اور آپ کا کام ہے، میڈیا آتا ہے ہماری کمیٹی کی میٹنگز کے اندر، میڈیا بیٹھا ہوتا ہے، منٹ کو رپورٹ کرتا ہے کہ کس شخص نے کیا بات کی ہے تاکہ اس کی عوامی اکاؤنٹیبلٹی ہو سکے۔ تو یہ ڈیبیٹس آپ جاری رکھیں، ان کے اوپر کنسنسس ڈیولپ کریں اور اس رولز کے تحت ملک کو چلاتے چلے جائیں۔ دیکھیں لیکن وہ جو ماحول جتنا پولرائز ہو گیا، دیکھیں وہ پولرائزیشن وقتی ہے، آپ ملک سازی کی بات کر رہے ہیں، امریکہ میں تھوڑی ٹھیک ہے نا، پولرائزیشن ہوئی ہے۔ آپ اس وقت بات یہ کر رہے ہیں کہ ملک کیسے آگے چلے گا، آپ یہ نہیں ہمیں کہہ رہے کہ اس وقت ہم نہ بھی کر تو کیا حرف ہے۔ علاج تو اس کا یہی ہے نا، علاج تو یہی ہے کہ ہم کسی ایک کتابچے کے مطابق کسی رول بک کے تحت آگے چلتے جائیں، اور جب وہ رولز نہ کام کریں تو پھر دوبارہ سے ڈیبیٹ کر کے ان کو ٹھیک کریں اور آگے بڑھتے چلے جائیں۔ بس پیچھے وہ کتابوں میں کہتے تھے نا، بیٹا پیچھے مڑ کے دیکھو تو پتھر کے بن جاؤ گے، تو پیچھے مڑ کے دیکھنے کا کیا فائدہ اب اس وقت؟ اگر کوئی ہم نے راستہ نیا اس کا تعین کیا ہے، ہم یہاں 3 بیٹھ کے یہ بات کر سکتے ہیں، آپ نے ماڈریشن کی بڑی اچھی، تو ہم یہ اسمبلیوں میں بیٹھ کے کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر اس وقت نہیں بھی کر سکتے تو کوئی بات نہیں، کوئی وقت تو ہوگا جب یہ بات چلے گی، کوئی وقت تو ہوگا نا جب یہ معاملات طے ہوں گے، اور پھر یہ ملک آگے بڑھنا شروع ہو جائے گا، اور آگے بڑھے گا کسی اصول کے تحت، تو کوئی بندہ ملیشیا نہیں بنا سکے گا، جو مرضی آ جائے، ان کے بھی جو کنسرنز ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ ایک رول بک نے جب ڈیفائن کر دیا کہ ہم کیسے آگے بڑھیں گے اور ملکی سلامتی کیا ہے، تو نہ میں وائلیٹ کروں گا، نہ آپ کریں گے، نہ چودھری اس ڈیبیٹ کے موضوعات کیا ہو، اس کے لیمٹس کیا ہو، اور ڈیبیٹ کن کے ہمارا میرے نقطہ نظر میں اس وقت جو ہماری سب سے بڑی پرابلم ہے کہ پارلیمان بھی ایک ڈس فنکشنل قسم کا ایک ادارہ بن چکا ہے، اور اس کو ڈس فنکشنل میری نظر میں ایک کیا گیا ہے۔ سیاستدانوں نے ہی حل نکالنے، سیاستدان ونڈیکیٹ ہوئے ہیں کہ جو 30-40 سال سے وہ کہتے آ رہے تھے ان کی بات ٹھیک تھی، اور آج جو ہے وہ ایک ایڈمیشن ہوا ہے کہ ہاں ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے۔ لیکن گفتگو پھر یہاں پہ ختم نہیں ہونی چاہیے، پولیٹیکل میٹرز کے اندر بالکل انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے، سیاست کو میڈیا کو مکمل آزاد کرنا چاہیے۔ میڈیا پہ جو گفتگو ہوگی، آج اگر ہم جو بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں تو اس سے کوئی انشاءاللہ کوئی پازیٹیو چیز نکلے گی نا۔ اگر ہم بجائے اس کے کہ لوگوں کے گلے گھونٹ دیں کہ وہ بات ہی نہ کر سکیں، تو ہم آگے کیسے بڑھیں گے؟ ایک نئی سوچ کس طرح پیدا ہوگی؟ کریٹیوٹی کہاں سے آئے گی؟ تو ہمیں یہ ساری آزادیاں بھی دینی پڑیں گی، ہمیں پارلیمان کو بھی آزاد کرنا پڑے گا، اور جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے، آئین پہ منو عمل درآمد، اور پھر یقین کیجئے کہ ٹھیک ہے ہم سیاستدان ہیں، ہمارے اندر بہت سی خامی ہے، اور ہم on many occasions we've let the nation and the country down، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں، لیکن ہم نے بہت سی اوکیشنز پہ اپنا قومی کردار بھی ادا کیا ہے، تو ہم بھی اتنے ہی پاکستانی ہیں، اس ملک کے خیر خواہ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک آگے ترقی کرے ہمارے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے، تو اس کے لیے آئین پر عمل درآمد، ہر ادارہ اپنی ڈومین کے اندر، اور پارلیمان اور میڈیا کو آزاد کیا جائے تاکہ وہ یہ گفتگو ایک اور بہتر کنسٹرکٹیو طریقے سے کر سکیں۔ جی فواد سوری صاحب، دیکھیے مختلف جوہتے ہیں بحث کی، جو آپ نے کہا نا کہ کون سے 3-4 چیزیں ہیں جس کے اوپر ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے تو دونوں نے، مصطفیٰ نے اور مصدق صاحب نے جو بات کی ہے وہ پارلیمان کی بات کی ہے، لیکن میرے خیال میں پارلیمان سے بھی پہلے ایک امپورٹنٹ یہ ہے، پرابلم یہ ہوتا ہے کہ پولیٹیشنز جو ہیں انہوں نے ووٹ لینے ہوتے ہیں، اور بڑے کم پولیٹیشنز ہوتے ہیں جو کہ پبلک اوپینین کے خلاف کوئی اوپینین دے سکیں۔ ایون آپ پروگرام کرتے ہیں نا، آپ کو اپنی ریٹنگز کا خطرہ ہوتا ہے، آپ پاپولر چیزوں کے اوپر ہی پروگرام کا، جس طرح کی ڈیبیٹ ہم نے کی ہے، یہ پاکستانی میڈیا پہ تو نہیں ہوتی، مطلب کہیں بڑے کم میڈیا پہ ہوتی ہے، اس لیے کہ ریٹنگز نہیں آتی۔ اصل میں دنیا میں جنہوں نے ایک سوسائٹی کو چینج کیا ہے نا، وہ تو اکیڈیمیا نے چینج کیا ہے،
اور ہمیشہ جو چاہے یونان میں سقراط سے لے کر کے اب تک کے ہمیشہ ایکڈیمیا جو ہوتا ہے اس نے انٹلیکچول ڈیبیٹس کو لیڈ کیا ہے. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہماری انٹلیکچول ڈیبیٹ تو ہے ہی نہیں, ایکڈیمیا میں ہمارے ایک راک سٹارز ہی کوئی نہیں ہے. جب لوگ ہی ہمارے پاس نہیں ہوں گے, ہم ڈیبیٹ ہی نہیں کوئی نہیں. اور پھر جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی پہلے اشارہ کیا, دیکھیے اگر ریاست اپنی رٹ ہی قائم نہیں کر سکے گی اور ہر بندہ اٹھا کے, کوئی بندہ کو میری بات پسند نہیں آئی وہ آ کے گولی لے کے میرے پیچھے بندوق لے کے لگ جائے گا, تو پھر ڈیبیٹ کیا ہونی ہے؟ پھر تو سوسائٹی میں ڈیبیٹ ہی نہیں ہو سکتی. سو پہلی چیز جو سیکورٹی اداروں نے اور حکومت انشور کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ ڈیبیٹ کا ماحول بنانا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر میرے بات آپ کو پسند نہیں آئی تو لوگ جو ہیں وہ پیچھے لگ جائیں گے یا فلانے کے پیچھے لگ جائیں گے, تو اس طرح تو ڈیبیٹ نہیں ہو. سو فرسٹ تھنگ از سیکورٹی ماحول پاکستان کے اندر بہتر ہونا چاہیے. نمبر 2 سیاسی استحکام آنا چاہیے. سیاسی استحکام کا جو سائنا کو نون ہے یعنی بنیاد ہے وہ ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز. اس کی طرف ساری پولیٹیکل پارٹیز کو بڑھنا چاہیے. ابھی پرائم منسٹر صاحب نے انیشیٹو لیا ہے, گولڈن اپرچونٹی ہے, بالکل ضائع نہیں کرنی چاہیے, اس کے اوپر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اور پھر تیسری بات یہ ہے جو ڈاکٹر صاحب نے کہی ہے کہ ہمیں جو اختیار ہے وہ آئین کے مطابق 100% ہمیں چلانا چاہیے. یہ 3 میرا خیال ہے درجے ہیں اس ڈیبیٹ کے. بہت شکریہ آپ سب کا. ناظرین, فواد چودھری صاحب سنجیدہ انداز میں بولتے ہو تو بڑی کام کی باتیں بھی کر جاتے ہیں, اور آج کا جرگہ میں ان کے اس ایک بنیادی نقطے پہ ختم کرنا چاہوں گا کہ بنیاد یہاں سے پڑھنی چاہیے کہ ہم اس ملک میں ڈیبیٹ اور مکالمے کا ماحول پیدا کریں. یقیناً اس وقت کسی بھی مسئلے کے حوالے سے میری رائے کچھ اور ہو سکتی ہے, فواد چودھری صاحب کی کچھ اور ہو سکتی ہے, مصدق ملک صاحب کی کچھ اور ہو سکتی ہے, مصطفیٰ نواز کوکر صاحب کی کچھ اور ہو سکتی ہے, اور مجھے اپنی رائے پہ اصرار کر کے اس میں غلطی کے امکان کو تسلیم کرنا چاہیے. میری بات غلط ہو سکتی ہے, کئی چیزیں ماضی میں جو میں نے اپنائی ہوئی تھی بعد میں مجھ پہ اس پہ غلطی واضح ہو گئی. اسی طرح انتہا پسندی اس وقت پیدا ہو جاتی ہے, وہ سیاسی میدان میں ہو, وہ مذہب کے میدان میں ہو, کہ آپ صرف اپنی بات کو حق سمجھے اور دوسرے کی رائے کو مکمل باطل اور غلط سمجھے. اور پھر اس سے دہشت گردی یہاں پہ جنم لیتی ہے کہ جب آپ اپنی بات کو منوانے کے لیے بندوق اور طاقت کے استعمال پہ اتر آئیں. تو ضرورت اس بات کی ہے اس گھر کو درست کرنے کے لیے کہ اس ملک کے اندر آزادانہ مکالمے کا ماحول پیدا کیا جائے, اور وہ مکالمہ مذہب کے کردار سے متعلق بھی ہو, وہ سول ملٹری ریلیشن سے متعلق بھی ہو, وہ عدلیہ اور باقی اداروں کے کردار سے متعلق بھی ہو, اور وہ قانون سازی سے متعلق بھی ہو. اور ظاہری بات ہے کہ ڈیبیٹ میں پھر ہر طرح کی چیزیں سامنے آتی ہے, اس کا نہ کسی کو برا منانا چاہیے اور نہ اس کو مذہب کے لیے یا پھر ریاست کے لیے خطرہ قرار دینا چاہیے. تو ہمیں بھی اس قوم اپنے اوپر ذرا اعتماد رکھنا چاہیے اور اس مباحثے اور مکالمے کو رواج دینا چاہیے.